سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 آپ احباب کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان اس چیز کو لے کے پریشان ہے کہ ہم اس معاشرے کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اس معاشرے سے تمام تر برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اس معاشرے میں اچھائی کو لایا جا سکتا ہے۔ اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انتظام فرمایا۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسل اس دنیا میں آتے رہے اور انسانوں کی اصلاح کرتے رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ساری دنیا کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان فراہم کر دیا۔ تو اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک امت میں ہر دور میں ایک جماعت موجود رہی ہے جو اس چیز کے لیے یا اس مقصد کے لیے کام کرتی رہی ہے، اور آج بھی بہت سے لوگ، بہت سے ادارے، بہت سے انجمنیں اور بہت سی تنظیمیں وہ کام کر رہی ہیں کہ ہم اس معاشرے کو بہتر کیسے بنائیں۔ اور جس معاشرے میں بہتری کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی ضرور بضرور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ اگر یہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کریں اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، تو ینصرکم، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انسان کو ضرور بضرور نصیب ہوگی۔ تو اب یہی کوشش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، صحابہ اکرام نے بھی کی۔ تو وہ دور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا دور کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ عالمی سطح پہ اگر انسانیت کی اس وقت حالت دیکھی جاتی تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ سارے کے سارے انسان، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہے تو ہر انسان گمراہی میں کھڑا ہے۔ لیکن صرف 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شمع روشن کی جس نے پوری دنیا کو روشن کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے، محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو رنگ لگائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم محنت نہیں کر رہے، کوشش نہیں کر رہے۔ آج کے دور میں بھی ہم لوگ دن رات لگا رہے ہیں کسی طریقے سے اس معاشرے میں ہم اسلامی قوانین کو نافذ کریں، اسلامی تعلیمات کو لے کے آئیں اور اس معاشرے سے برائی کا خاتمہ کریں۔ لیکن جب ہم رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اور آج ہم اپنے دور کا دیکھیں تو دونوں میں تضاد نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، صحابہ اکرام کی محنت ہمیں نظر آتی ہے،
لیکن آج اتنی محنت کے باوجود ہمیں یہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا، ہم اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اس معاشرے کو سدھار نہیں پا رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی اس آیت میں بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ بھی کیا، مدد کا بھی وعدہ کیا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ ضرور سیدھے راستے کی طرف اس کو لے کے آتے ہیں، پھر ہم لوگ اتنی کوشش کے باوجود کیوں سیدھے راستے پہ نہیں آ رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، فرمایا اے ایمان والو اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو انسان گمراہی میں جا پڑا اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج ہم لوگ بربادی کی طرف جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم جو بدلاؤ لانا چاہتے ہیں ہم ہمیشہ اس کی ابتدا دوسرے سے کرتے ہیں۔ ہم کہیں پہ بیٹھتے ہیں تو ہماری گفتگو ہوتی ہے یا معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو گیا، معاشرے میں ہر طرف برائی ہی برائی ہے، آج کی آنے والی نسل خراب ہے، ہمارے یہاں پہ اب اخلاق نہیں رہے، تہذیب نہیں رہی، تو ہماری گفتگو جو آغاز ہوتا ہے اس کا تو ہمیشہ موضوع دوسرے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ واقعی بدلاؤ چاہتے ہیں، اس معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، علیکم انفسکم، اس بدلاؤ کی ابتدا آپ کو اپنے گریبان سے کرنی ہو۔ کہیں پہ گفتگو کرنے سے پہلے، کہیں پہ تبدیلی سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا سیکھیں۔ علیکم انفسکم، پہلے انسان خود کو دیکھے کہ جس بیماری کا تذکرہ میں اپنے معاشرے کے حوالے سے کر رہا ہوں، کیا وہ بیماری مجھ میں تو نہیں پائی جا رہی؟ جس برائی کا تذکرہ میں کر رہا ہوں کہ اس برائی میں میں تو ملوث نہیں ہوں؟ تو پہلے انسان اپنے آپ میں غور و فکر کرے۔ جب یہ انسان اپنے آپ میں غور و فکر کرے گا تو پھر اس کے بعد یہ معاشرہ خود بخود سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہیں۔ ہم بعض اوقات یہ بات کہتے ہیں زمانہ ہی بڑا خراب آ گیا، زمانہ ہی بڑا برا ہے، جی کیا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان زمانے کو برا بھلا کہتا ہے دراصل وہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کیونکہ زمانہ بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو برا بھلا کہنا یا اللہ کی بنائی ہوئی کسی نعمت کو برا بھلا کہنا در حقیقت اللہ کو برا بھلا کہنا۔ اب یہاں پہ دوسرا لفظ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ معاشرہ ہے۔ تو ہم ذرا دیکھیں کہ معاشرہ کس چیز کا نام ہے۔ معاشرہ نام ہے میرے یہاں پہ رہنے کا، آپ کے یہاں پہ رہنے کا، جب ہم کہیں پہ مل جل کے زندگی گزار رہے ہیں، یہی معاشرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہے کہ جس کے ذریعے ان لوگوں نے دنیا کو بدلا، تو اس کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بیان کیا وہ یہی بیان کیا کہ سب سے پہلے وہ ابتدا خود کی ذات سے کرتے تھے، اپنے گھر سے کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں پہ معذرت کے ساتھ جو لوگ داعی دین ہیں، جو دین کے داعی ہیں، یا وہ جن لوگوں نے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، سب سے زیادہ خرابیاں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی وہ لوگ کرتے ہیں، سب سے زیادہ شریعت کے اصولوں کو توڑنے والے وہ لوگ۔ ہم دوسروں کو دعوتیں دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہیں، دوسروں سے ان برائیوں کو ختم کرنے کی بات کریں، اور خود ہم سب سے پہلے ان برائیوں میں ملوث ہوں، تو ساری زندگی اس طرح دعوت دیتے رہیں، کچھ بدل نہیں پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر واقعی میں بدلنا چاہتے ہیں پہلے خود بدلنا پڑے گا۔ جو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ ایک کام آپ کر ہی نہیں رہے، آپ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں لوگوں کو، تو یا تو دو چیزیں ہیں، آپ وہ دعوت دینا چھوڑ دیں یا خود وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ تو خود وہ کام کرنا پڑے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، لوگوں کو بعد میں، پہلے خود، پھر اس کے بعد اپنے گھر والے، اہل و عیال، اس کے بعد پھر آگے باہر آپ بات کریں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ اپنی اولاد کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر دنیا میں زندہ رہیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنا، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دعوت کی ابتدا سب سے پہلے خود کو بدلا، اس کے بعد اپنے گھر والوں پہ محنت شروع کر دی۔ تو آپ دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں، اپنے بیٹے کو دیکھیں آپ، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور۔ اپنے بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ نماز قائم کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں اور صبر کریں۔ بیٹے کو دعوت دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کی ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا پیغمبر، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعوت کے لیے، اس کام کے لیے چن لیا ہے تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس دعوت کی ابتدا اپنے خاندان سے کریں، آپ اپنے گھر سے کریں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پھر اس دعوت کی ابتدا، پہلے اپنے خاندان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، پھر اس کے بعد لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلانا شروع کی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ تو اس وقت جو ایک تبدیلی اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں برپا کی، تو اس تبدیلی کے لیے جو اصول اپنایا گیا وہ پہلے ہر انسان کی اپنی ذات ہے، پھر اس کا خاندان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم، تم بھی سیدھے ہو جاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی سیدھا کرو اور ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو ہماری ابتدا، دعوت کی ابتدا ہمارے گھر سے باہر شروع ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا انسان اپنے آپ کو بدلے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یا میں کوشش نہ کریں اپنے آپ کو بدلنے کی۔ ہم ہمیشہ دوسروں سے یہ چاہیں کہ ان لوگوں میں ساری کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں اور پھر ہم اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں۔ ایسے تو نہیں ہوتا، ایسے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں پہلے خود دیکھنا پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نافق حنظلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے دل میں نفاق آ گیا ہے، میرا ایمان باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ آپ کو یہ کیسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا ایمان باقی نہیں رہا، دل میں نفاق آ گیا؟ فرمایا اللہ کے رسول جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان یہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں تو دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایمان باقی نہیں رہا۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ کیفیت سب کی ہے، سارے کے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ یہی معاملہ ہے، لیکن کہا کیا؟ نافق حنظلہ۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں کہا کہ سب لوگوں کی یہ کیفیت۔ علیکم انفسکم، اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کہ میری یہ کیفیت ہے تو اس کو بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر کرنے کی بات نہیں، انسان کی فطرت ایسی ہے
آپ پریشان نہ ہوں۔ تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہماری ذات میں کہیں کچھ تبدیلی تو نہیں آ رہی۔ تو وہ اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب انسان کو اپنی بیماری کی فکر ہو پھر وہ دوسروں کی بیماری کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر انسان کو کچھ چھوٹی سی بیماری بھی لگ جائے، کسی انسان کو سر میں درد ہو تو وہ سر درد ہی انسان کو دنیا بلا دیتا ہے، اور اس انسان کے سامنے پھر چاہے کوئی جتنا مرضی بیمار انسان آئے کبھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھے، اس کو صرف اپنی بیماری کی فکر ہے کہ یہ کسی طریقے سے دور ہو جائے، یہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنی کسی عزیزہ کو لے کے ہاسپٹل گیا تو ان کو پیٹ میں درد تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو لے کے میں وہ ہاسپٹل میں لفٹ میں جب چڑھا تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک ویل چیئر پہ عورت کو لے کے آئے جس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں ٹوٹے ہوئے تھے، اور اس کے سارا کا سارا جسم جو ہے وہ جلا ہوا تھا۔ تو میں نے اپنی اس عزیزہ سے کہا کہ یہ آپ کو صرف پیٹ میں درد ہے، تو یہ دیکھیں یہ کتنی بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا۔ تو کہتے میں نے اس وجہ سے کہا کہ اس کی زیادہ بیماری کو دیکھ کے چلے ان کو تھوڑا سا حوصلہ ہوگا کہ میری بیماری تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ آگے اس نے سب سے پہلا جملہ جو کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوں گے، پاؤں بھی ٹوٹے ہوں گے، جسم بھی جلا ہوا ہوگا، لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہے نا، پیٹ میں تو درد نہیں ہے نا اس کے۔ اب دیکھیں کہ اس کو صرف اپنی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، اس کو وہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو یہی مسئلہ ہمارے ایمان کا بھی ہونا چاہیے، ہماری ذات کا بھی ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیں گے کہ میری ذات میں تو یہ خرابی نہیں آئی، میری ذات میں تو یہ ساری کی ساری برائیاں نہیں پائی جا رہی جن کو ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، تو دوسروں کے بارے میں بھول جائیں گے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ اگر ہم کسی معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ یہ کوشش کرنا شروع کر دے کہ اگر مجھے معاشرے میں یہ برائی نہیں دیکھنی، سب سے پہلے میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں نے یہ برائی نہیں کرنی۔ اگر ہم میں سے یہاں پہ 100-200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے ہر انسان یہ وعدہ کرنا شروع کر دے، اگر یہ 10 20 50 60 100 لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اس برائی سے رک جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہاں تک پھیلے گا۔ تو علیکم انفسکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو جو بدلا ہے، آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے دیکھیں، جس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کرنے کا حکم دیا، سب سے پہلے خود کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کی پابندی کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو میں یہاں پہ اپنی جگہ پہ کسی کو کھڑا کروں، اور وہ لوگ جو جماعت نماز میں شریک نہیں ہوتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یعنی کہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اور پھر آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی، فرمایا لوگوں اپنی نمازوں کا خیال کرتے رہیں، اپنی نمازوں کا خیال کرتے رہیں۔ اتنی اہمیت بیان کی ہے، عمل کتنا کر کے دکھایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 وقت نماز پڑھی، اٹھا کے دیکھ 8 وقت نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حکم دیا کہ اگر آپ بیمار ہیں، اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ آپ چل نہیں سکتے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، آپ لیٹ کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ لیکن جب آخری وقت ہے تو آپ